دو نوجوان حضرت عمر کی محفل میں داخل ہوتے ہیں۔ وہاں بیٹھے ایک شخص کے سامنے جا کر کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، یا عمر، اس شخص نے ہمارے باپ کو قتل کیا ہے۔ عمر پوچھتے ہیں، کیا تو نے ان کے باپ کو قتل کیا ہے؟ وہ کہتا ہے، ہاں امیر المومنین، مجھ سے قتل ہو گیا ہے۔ ان کا باپ اپنے اونٹ سمیت میرے کھیت میں داخل ہو گیا تھا۔ میں نے منع کیا تھا، باز نہیں آیا تو میں نے ایک پتھر دے مارا جو سیدھا اس کے سر میں لگا اور وہ موقع پر ہی مر گیا۔ عمر نے حسب دیکھا اور نہ قاتل کا مقام و مرتبہ، کہا قتل کا بدلہ قتل ہے۔ وہ شخص کہتا ہے، اے امیر المومنین، اس کے نام سے جس کے نام سے زمین و آسمان قائم کھڑے ہیں، مجھے صحرا میں واپس اپنے بیوی بچوں کے پاس جانے دیجیے تاکہ میں ان کو بتا سکوں کہ میں قتل کر دیا جاؤں گا۔ ان کا اللہ اور میرے سوا کوئی آسرا اور سہارا نہیں، میں اس کے بعد واپس آ جاؤں گا۔ عمر کہتے ہیں کہ کون تیری ضمانت دے گا؟ تو واپس بھی آ جائے گا۔ مجمع پر خاموشی چھا جاتی ہے، کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اس کا نام تک جانتا ہو۔ کون ضمانت دے گا؟ یہ 10 درہم کے ادھار یا زمین کے ٹکڑے یا کسی اونٹ کے سودے کی ضمانت کا معاملہ نہیں ہے، ایک گردن کی ضمانت دینے کی بات ہے جسے تلوار سے اڑا دیا جانا ہے۔ اور کوئی بھی تو ایسا نہیں ہے جو اللہ کی شریعت کی تنفیذ کے معاملے پر عمر سے اعتراض کرے۔ اس شخص نے سب کو حیرت میں ڈال دیا ہے۔ اس کو قصاص کے طور پر قتل کر دیا جائے اور اس کے بچے بھوکوں مرنے کے لیے چھوڑ دیے جائیں۔ اس کو بغیر ضمانتی کے واپس جانے دیا جائے، واپس نہ آیا تو مقتول کا خون رائگاں جائے گا۔ خود عمر بھی سر جھکائے افسردہ بیٹھے ہیں۔ اس صورتحال پر سر اٹھا کر التجا بھری نظروں سے نوجوان کی طرف دیکھتے ہیں، معاف کر دو اس شخص کو۔ نوجوان کہتے ہیں، نہیں امیر المومنین، جو ہمارے باپ کو قتل کرے اس کو چھوڑ دیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ عمر ایک بار پھر مجمع کی طرف دیکھ کر بلند آواز سے پوچھتے ہیں، اے لوگو، ہے کوئی تم میں سے جو اس کی ضمانت دے؟ ابو ذر غفاری اپنے زہد و صدق سے بھرپور بڑھاپے کے ساتھ کھڑے ہو کر کہتے ہیں، میں ضمانت دیتا ہوں اس کی۔ عمر کہتے ہیں، ابو ذر، اس نے قتل کیا ہے۔ ابو ذر کہتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ عمر، جانتے ہو اسے؟ ابو ذر، نہیں۔ تو پھر کس طرح ضمانت دے رہے ہو؟ ابو ذر، میں نے اس کے چہرے پر مومنوں کی صفات دیکھی ہیں، مجھے یقین ہے انشاءاللہ یہ لوٹ آئے گا۔ عمر، ابو ذر دیکھ لو، اگر یہ 3 دن میں لوٹ کر نہ آیا تو مجھے تیری جدائی کا صدمہ برداشت کرنا پڑے گا۔ ابو ذر فرماتے ہیں، اے امیر المومنین، اللہ مالک ہے۔ عمر سے 3 دن کی مہلت پا کر وہ شخص روانہ ہو جاتا ہے تاکہ بیوی بچوں کو الوداع کہہ سکے۔ عصر کے وقت شہر میں منادی کی جاتی ہے، نوجوان اپنے باپ کا قصاص لینے کے لیے بے چین، اور لوگوں کا مجمع شریعت کی تنفیذ دیکھنے کے لیے جمع ہو چکا۔ ابو ذر بھی تشریف لاتے ہیں اور آ کر ابن خطاب کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ خلیفہ دوم سوال کرتے ہیں، کدھر ہے وہ آدمی؟ ابو ذر کہتے ہیں، مجھے نہیں پتا۔ ابو ذر آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، جدھر سورج ڈوبنے کی جلدی میں معمول سے زیادہ تیزی کے ساتھ جاتا دکھائی دے رہا ہے۔ ہو کا عالم ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا آج کیا ہونے والا ہے۔ یہ سچ ہے کہ ابو ذر عمر کے دل میں بستے ہیں۔ عمر سے ان کے جسم کا ٹکڑا مانگے تو عمر دیر نہ کریں، کاٹ کر ابو ذر کے حوالے کر دیں، لیکن ادھر معاملہ شریعت کا ہے، اللہ کے احکامات کی بجا آوری کا ہے۔ قاتل نہیں آتا تو ضامن کی گردن جاتی نظر آ رہی ہے۔ مغرب سے چند لمحے پہلے وہ شخص آ جاتا ہے، بے ساختہ آپ کے منہ سے اللہ اکبر کی صدا نکلتی ہے، ساتھ ہی مجمع اللہ اکبر کی کبریائی بیان کرتا ہے۔ عمر اس شخص سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، اے شخص، اگر تو لوٹ کر نہ بھی آتا تو ہم نے تیرا کیا بگاڑ لینا تھا؟ کوئی تیرا گھر جانتا تھا نہ پتا۔ وہ بولا، امیر المومنین، اللہ کی قسم بات آپ کی نہیں ہے، بات اس ذات کی ہے جو سب ظاہر و پوشیدہ جانتا ہے۔ دیکھ لیجئے، میں آ گیا ہوں، اپنے بچوں کو پرندوں کے چوزوں کی طرح صحرا میں تنہا چھوڑ کر، جدھر نہ درخت کا سایہ ہے نہ پانی کا نام و نشان۔ میں قتل کر دیے جانے کی خاطر حاضر ہوں، مجھے بس یہ ڈر تھا کوئی یہ نہ کہہ دے اب لوگوں میں سے وعدے کا ایفا ہی اٹھ گیا ہے۔ عمر نے ابو ذر کی طرف رخ کر کے پوچھا، ابو ذر، تو نے کس بنا پر اس کی ضمانت دی تھی؟ ابو ذر نے کہا، مجھے اس بات کا ڈر تھا کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اب لوگوں سے خیر ہی اٹھا لی گئی ہے۔ سیدنا عمر نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا
اور پھر دونوں نوجوانوں سے پوچھا، تم کیا کہتے ہو؟ نوجوانوں نے جن کا باپ قتل ہوا تھا روتے ہوئے کہا، اے امیر المومنین، ہم اس کی صداقت کی وجہ سے اسے معاف کرتے ہیں۔ ہمیں اس بات کا ڈر ہے کہیں کوئی یہ نہ کہتے کہ آپ لوگوں میں سے عفو درگزر ہی اٹھ گیا ہے۔ خلیفہ وقت اللہ اکبر پکار اٹھتے ہیں، آنسو ان کی داڑھی کو تر کرتے نیچے گرنے لگے۔ آپ نے فرمایا، اے نوجوانوں، اللہ تمہارے عفو درگزر پر، اے ابو ذر تجھے اس شخص کی مصیبت میں مدد کرنے پر، اور اے شخص اللہ تجھے اس وفا عہد اور صداقت پر جزائے خیر دے، اور اے ابن خطاب اللہ تجھے تیری عدل اور رحم دلی پر جزائے خیر دے، آمین۔